لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں جنگ ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ جنگ نہیں ہے، یہ ظلم ہے. کیونکہ جنگ کا دستور اور قانون یہ ہے کہ جنگ اپنے مقابل شخص سے ہوتی ہے. اگر ہم پر بم بارود میسائل ہیں تو اگلے سامنے والے شخص پر بھی بم بارود میسائل ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم پر بم بارود ہو اور سامنے والے پر پتھر ہوں. ایسا ہی ہوا ہے. اسرائیل پر بم بارود میسائل ہیں، فلسطین نہتا ہے. فلسطین پر اتنا بم بارود نہیں ہے. یہ ظلم ہے. تو یہ تو کہیں سے جنگ نہیں ہوئی. یہاں پر تم نے اتنے معصوم بچے، تقریباً 52,000 معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اور جو بچے وہ اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، جو ہوش میں آئے تو انہیں پتا چلا ان کے والدین جام شہادت پی چکے ہیں، ان کے والدین اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں. سوچیں ذرا ان معصوم بچوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں. دل ہم بھی رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. جب آپ گھر جاتے ہیں آپ کا سوال رہتا ہے کہ ہمارے والدین کہاں پر ہیں، ہماری ماں کہاں ہیں، ہمارے والد کہاں پر ہیں. تو ویسے ہی وہ ہوش میں آئے تو ان کا یہ سوال کہ ہماری والدین کہاں پر ہیں. بتانے والے نے بتایا کہ وہ جام شہادت پی چکے ہیں، اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. تو سوچیں ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی. اور آج تم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہو، اسرائیل کے پروڈکٹ کو سپورٹ کرتے ہو. میرے بھائی جتنے بھی ان کے ایپس یا کوئی پروڈکٹس وغیرہ ہیں ان کو بائیکاٹ کریں. کیونکہ وہ جو فلسطین میں لڑ رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ان کی کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ہمارے اور تمہارے لیے لڑ رہے ہیں. وہ مسجد اقصی کے لیے لڑ رہے ہیں. دیکھیں ذرا وہ ایک مسجد کے لیے کتنا لڑ رہے ہیں. بات تو ایک مسجد کی آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا، چھوڑ دینی چاہیے کہ اس میں جتنے ظلم ہو رہے ہیں ان پر اس مسجد کی وجہ سے. نہیں میرے بھائی، وہ صرف ایک مسجد کا معاملہ نہیں، کیونکہ اس مسجد سے ہمارا ایمان وابستہ ہے اور اس مسجد کو بچانا ہم پر فرض ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، جہاں پر سینکڑوں کے حساب سے ارد گرد میں انبیاء اکرام وہاں پر تدفین ہیں. تو آپ سوچیں اس مسجد کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا. وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. آج جب ہم پر بات آتی ہے تو ہماری کتنی مسجدیں اجڑ گئیں، کتنے مدارس اجڑ گئے، کتنی خانقاہیں اجڑ گئیں. میں بتاتا چلوں، تقریباً بتاتا ہوں کہ ہمارے اتراکھنڈ میں 170 مدارس جو ہیں بند کر دیے گئے، ان کو بلاک کر دیا گیا ہے، ان کو ختم کر دیا گیا ہے. اور بہت سی مساجدوں کو بند کر دیا گیا، ان کو اجاڑ دیا گیا، ان کو تباہ کر دیا گیا، مساجدوں کو، خانقاہوں کو اجاڑ دیا گیا. اور یو پی میں بھی اس طریقے سے معاملات ہوں گے. ہم سے اب مساجدیں نہیں بچ رہی ہیں. وہ ایک مساجد کے لیے کتنے ان پر کتنے ظلم سہ رہے ہیں.